بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنے بچاؤ کے لیے میک اپ کے ذریعے چہرے اور آواز کو بدل کر زمین کے اوپر بھی آنے پر مجبور ہوگی تاکہ میں زیر زمین اس کے لیے بھٹکتی رہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ وہ کسی بھی بحروب میں زیر زمین رہنا چھوڑ دے تاکہ میری 7 برس کی بچی کو زیر زمین جا کر اسے تلاش نہ کرنا پڑے۔ شی تارا نے دونوں ہاتھوں سے سال کو تھام کر کہا، اوہ ماما، آپ ایسی ہیرا پھیری سے پلاننگ کرتی ہیں کہ میرا تو سارے ہی چکرانے لگا ہے۔ مجھے تو پارس واقعی آپ ہی کا بیٹا لگتا ہے۔ آپ ہی نے اسے جنم دیا ہے یا پھر اس کی زبردست ٹریننگ کی ہے۔ اسی وقت سلمان میرے پاس آیا۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا خاص بات ہے؟ ہاں، ٹرانسفارمر مشین کا انچارج اور اس کا خاص ماتحت جان مائیکل میرے تابع دار تھے، لیکن افسوس جان مائیکل اسپتال میں بیمار تھا۔ وہاں اس کی موت ہو چکی ہے، اور جو انچارج تھا وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اسے ریٹائر کر دیا گیا ہے۔ اس طرح اس مشین کو آپریٹ کرنے والے اب ہمارے قابو میں نہیں رہے ہیں۔ وہاں نئے انجینئر اور مکینک آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھ لیں گے کہ مشین میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ پہلے والے انچارج اور جان مائیکل اس میں خرابی پیدا کر دیا کرتے تھے۔ وہ غدار تھے یا پھر دشمن خیال خوانی کرنے والوں کے زیر اثر تھے۔ میں نے کہا، یہ معاملہ ہمارے خلاف ہو گیا۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ بار بار مشین کو تباہ کرنے سے کوئی بات نہیں بنتی ہے، وہ دوسری مشین بنا لیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ مشین کو آپریٹ کرنے والے ہمارے قابو میں رہیں۔ اس طرح اس مشین سے کوئی بھی نارمل خیال خوانی کرنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ سونیا نے کہا، یہ طریقہ بہتر تھا۔ مشین کو تباہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اسے آپریٹ کرنے کے لیے جو نئے مکینک وغیرہ آئیں گے وہ کون ہیں، شاید ہم انہیں بھی ٹریپ کر سکیں۔ سلمان نے کہا، میں معلومات حاصل کر رہا ہوں، لیکن سپر ماسٹر وغیرہ بڑی رازداری سے کام لے رہے ہیں۔ یہ نئے مکینک اور انجینئر ہیڈ کوارٹر میں نظر بند رہتے ہیں۔ میں خیال خوانی کے ذریعے وہاں جن افراد تک پہنچ سکتا تھا، ان کے خیالات نے یہی بتایا ہے کہ وہ نئے انجینئر اور مکینک سے واقف نہیں ہیں۔ ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ وہ نئے آنے والے اور مشین کو آپریٹ کرنے والے یوگا کے ماہر ہیں۔ اس ملک میں پاشا کے سوا کوئی خیال خوانی کرنے والا نہیں رہا تھا۔ اب جو نیا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، اس سے اب نئے خیال خوانی کرنے والوں کا اضافہ ہونے والا تھا۔ سونیا نے کہا، ہمارے پاس جمیلہ راضی اور ہیرو غیر معمولی سماعت کے حامل ہیں۔ وہ دونوں اسی ادارے میں ہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ سپر ماسٹر اور ان کے اعلیٰ فوجی افسران کی باتیں سن سکتے ہیں۔ وہ مشین کے نئے مکینک وغیرہ کے علاوہ نئے ٹیلی پیتھی کا علم سیکھنے والوں کے متعلق بھی گفتگو کریں گے۔ اس طرح ہمیں ان کی مصروفیات اور ان کے منصوبوں کا علم ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا، بے شک ہم ان کے نئے مکینک اور نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اندر نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن جمیلہ اور ہیرو کے ذریعے سپر ماسٹر وغیرہ کی باتوں سے ان کے منصوبوں اور پروگراموں کے متعلق بہت کچھ معلوم کر سکیں گے۔ سلمان چلا گیا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے جمیلہ اور ہیرو سے رابطہ کیا۔ وہ اسی ادارے میں تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ بابا صاحب کے ادارے کے ریکارڈ روم میں جائیں۔ وہاں کا انچارج انہیں سپر ماسٹر کی آواز آڈیو کیسٹ سنائے گا۔ اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً اس کی اور فوج کے اعلیٰ افسران کی باتیں سنتے رہیں اور ان کی پلاننگ معلوم کرتے رہیں۔ جب بھی وہ اہم منصوبے بنائیں تو جمیلہ اور ہیرو مجھے فوراً بتائیں۔ انہیں یہ ذمہ داریاں سونپ کر میں دماغی طور پر حاضر ہوا۔ سونیا نے کہا، آپ پارس سے رابطہ کریں اور اس سے کہیں کہ وہ پاشا سے کچھ اگلوانے کی کوشش کرے۔ شاید پاشا کو مشین کے نئے مکینک اور نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے متعلق معلوم ہو۔ میں نے سونیا سے کہا، تم مجھے پارس سے رابطہ کرنے کو اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، مگر میں کیوں اس سے رابطہ کروں؟ سونیا نے تعجب سے پوچھا، کیوں رابطہ نہیں کریں گے؟ کیا بیٹے سے باتیں نہیں کریں گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، بھائی کچھ سمجھا کرو۔ جب ہماری ہونے والی بہو خیال خوانی کرتی ہے اور اس سے باتیں کر سکتی ہے تو ہمیں بیٹے اور بہو کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ شی طرح سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ سونیا نے ہنس کر کہا، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔
شی تارا کو صرف رابطہ ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہاں جانا بھی چاہیے، وہاں پوجا بھی ہے۔ ان تینوں کی موجودگی سے MIM کی تنظیم کو بڑی تقویت پہنچے گی۔ پھر اس نے شی تارا سے کہا، ابھی تو تم پارس اور پاشا سے رابطہ کرا دو، اس کے بعد وہاں جانے کی تیاری کرو۔ شی تارا سر پر آنچل رکھ کر شرماتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ پھر اس نے خیال خوانی کے ذریعے پارس کو مخاطب کیا اور کہا، میں بول رہی ہوں، تمہاری بہت بڑی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ پارس نے کہا، اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ دیوی تمہیں ڈمی بنا کر کیسے ظلم کرتی رہی ہے، تمہاری مرضی کے خلاف تم سے کام کراتی تھی، تم اس کے حکم پر مجھے اپنا معمول اور تابعدار بنانا چاہتی تھی، وہ یقیناً ایک نہایت ہی غلط عمل تھا، مگر اب 1000 بار مجھے اپنا تابعدار بناؤ گی تب بھی جی جان سے تمہارا بنا رہوں گا۔ شی تارا فرتے مسرت سے رونے لگی، پھر بولی، میں دل کی گہرائیوں سے تمہیں چاہتی آئی ہوں، میری چاہت ایک عبادت کی طرح ہے، اس لیے خدا نے تمہارا پیار مجھے انعام کے طور پر دیا ہے۔ مما کہہ رہی ہیں کہ مجھے تمہارے پاس جا کر رہنا چاہیے، تم اجازت دو تو میں آنے کی تیاری کروں۔ وہ بولا، وہ آئیں ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو، کبھی ہم ان کو اور کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ شاعر نے کہا تھا کہ کبھی ہم ان کو، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، لیکن تم ایسی چیز ہو کہ تمہیں دیکھتے وقت گھر کو دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اب کب آ رہی ہو؟ شاید آج رات کو یا کل صبح تک، اس سے پہلے ایک کام کرنا ہے، میں پاشا سے رابطہ کرا رہی ہوں، اس سے یہ اگلوانے کی کوشش کرو کہ ٹرانسفارمر مشین کے 2 نئے انجینئر اور مکینک کون ہیں اور نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ انکل سلیمان پہلے جس مکینک کے دماغ میں جگہ بنائے ہوئے تھے وہ مر چکا ہے۔ پارس نے اسے بتایا کہ پاشا سیدھی طرح اسے اپنے اندر آنے نہیں دے گا، لہذا اس سے رابطہ کرنے کے لیے کون سی چال چلنی چاہیے۔ اس نے چال بتائی۔ شی تارا نے ہنستے ہوئے کہا، تم شرارت سے کبھی باز نہیں آؤ گے۔ پھر اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس سے پہلے کہ پاشا سانس روکتا وہ بڑے ہی جذباتی انداز میں بولی، ہائے مجھے پارس سے بچاؤ۔ پارس کو تو وہ جیسے پیدائشی دشمن سمجھتا تھا۔ پھر ایک عورت کی سریلی آواز نے اس سے التجا کی تھی، وہ کسی سریلی چیز کو کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے پوچھا، اے مظلوم حسینہ، تم کون ہو؟ میں ایک شکاری کی بیٹی ہوں، میرا باپ گینڈوں کا شکار کرتا تھا، مجھے بچپن سے گینڈے جیسے مرد پسند ہیں، مجھے آج تک کوئی ایسا گینڈا نہیں ملا، اس لیے اب تک کنواری ہوں اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہوں۔ نہیں، تم نہ رونا، تمہاری بدقسمتی کے دن سمجھو کہ ختم ہو گئے ہیں۔ میں بالکل گینڈے جیسا ہوں اور اتنا شریف گینڈا ہوں کہ مجھے شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں خود پھنس جاتا ہوں، مگر میں تمہیں کیسے پھانسنے آؤں؟ پارس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ کہاں بند کیا ہے؟ کہاں ہے وہ کمرہ؟ میرا مطلب ہے کہ کہاں ہے وہ پارس؟ میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ وہ اسی مکان کے دوسرے کمرے میں ہوگا، میں نے ابھی اس کی آواز سنی ہے۔ اچھی بات ہے، اگر اس کی آواز اور لہجہ وہی پرانا ہے تو میں ابھی اس کے دماغ میں پہنچ کر زلزلہ پیدا کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر پارس کے دماغ میں پہنچ کر بولا، ابے او لفنگے، آوارہ بے شرم، کیا تیری ماں بہنیں نہیں ہیں مگر ایک گینڈی نہیں تھی، اتفاق سے مل گئی ہے۔ اے خبردار، اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی اسے سمجھا رہا ہوں کہ تم سے برا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہاں برے کے پاس پھنسنے جا رہی ہو؟ تم اسے الٹا سمجھا رہے ہو۔ برا ہونے کا مطلب ہے خطرناک، میں تمہارے لیے خطرناک ہوں۔ گینڈے کی ناک تو چپٹی اور چپکی ہوئی سی ہوتی ہے، وہ خطر ہو سکتا ہے، ناک نہیں ہو سکتا۔ میں جیسا بھی ہوں وہ مجھے پسند کرتی ہے، وہ صرف پسند نہیں کرتی، تمہارے لیے تڑپتی ہے۔ میرے لیے تڑپتی ہے؟ ارے تم کیوں پیدا ہو گئے؟ کیوں میری محبت کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس لیے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کہ ہمارے خاندان میں درجنوں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں اور گینڈے کے خاندان میں صرف ایک گینڈا جانتا ہے، وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ جو 4 ایب نارمل تھے، انہیں دماغی امراض کے ہسپتال میں بھیج دیا گیا ہے۔
اب نئے 4 پیدا ہو گئے ہیں۔ گینڈی کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، جب مشین سے پیدا ہونے والے اب نارمل ہو جاتے ہیں تو پھر معقول ٹیلی پیتھی جاننے والے 4 کیسے پیدا ہو گئے؟ کیسے بھی پیدا ہو گئے؟ تم حسینہ کی بات کرو، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ جس گینڈا خاندان میں زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ہوں گے وہ اسی خاندان کے گینڈے سے شادی کرے گی۔ میں اس حسینہ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہمارے خاندان کی ٹرانسفارمر مشین سے بھی کبھی اب نارمل گینڈے پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے اسے اپنے ہاں کے مکینک اور انجینئر کے نام بھی بتا دیے ہیں جو ہماری مشین آپریٹ کرتے ہیں۔ ابے جھوٹے مکار، ٹرانسفارمر مشین تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، پھر اس کے مکینک اور انجینئر کہاں سے آ گئے؟ یہی بات میں اس سے کہتا ہوں کہ تمہارے ہاں کوئی مکینک اور انجینئر نہیں ہے بالکل نئے آئے ہیں، بہت قابل لوگ ہیں۔ حسینہ سے میری بات کراؤ، میں بھی اسے یقین دلاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد شی تارا نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، ہائے میرے گینڈے، یہ پارس کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ہاں کی مشین کے انجینئر اور مکینک کو نہیں جانتے ہو، وہاں تمہاری عزت 2 کوڑی کی ہے۔ کوئی تمہیں راز کی باتیں نہیں بتاتا ہے اور تم اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے ذریعے بھی کچھ معلوم نہیں کر سکتے ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، پارس بہت کمینہ ہے، یہاں میری بہت عزت ہے، میں خود ہی راز کی باتیں معلوم نہیں کرتا، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ شی تارا نے کہا، ضرورت ہے، اس سے عزت اور وقار بڑھتا ہے۔ اگر تم اپنی غیر معمولی سماعت اور بصارت سے چھپی ہوئی باتیں دور بیٹھ کر سنو گے تو تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ میں فخر سے کہہ سکوں گی کہ میرا گینڈا دنیا جہاں کی معلومات رکھنے والا انسائیکلوپیڈیا ہے۔ تم مجھ پر فخر کرنا چاہتی ہو تو اب میں سپر ماسٹر کی باتیں سنتا رہوں گا۔ وہ انجینئر سے، مکینک سے اور فوجی افسران سے جتنی باتیں کرے گا میں تمہیں فخر کرنے کے لیے سناتا رہوں گا، مگر ہماری ملاقات کیسے ہوگی؟ اگر تم آج کل میں مجھے فخر کرنے کا موقع دو گے اور مجھے یقین آ جائے تم پارس کی طرح جھوٹ نہیں بول رہے ہو تو میں چالاکی سے پارس کے کھانے پینے کی کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اسے بے ہوش کرنے کے بعد یہاں سے بھاگ نکلوں گی، پھر تم جہاں بلاؤ گے وہاں چلی آؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں جلد ہی تم سے رابطہ کروں گا۔ شی تارا اس کے دماغ سے نکل آئی۔ پاشا غیر معمولی سماعت کے ذریعے ان کی باتیں سن سکتا تھا، اس لیے انہوں نے زبان سے باتیں نہیں کی۔ وہ پارس کے اندر آ کر بولی، واقعی سپر ماسٹر وغیرہ پاشا کو اہم معاملات میں رازدار نہیں بناتے ہیں، ورنہ ابھی وہ جوش میں آ کر راز کی ساری باتیں بتا دیتا۔ کوئی بات نہیں، اب وہ گدھا تم سے ملنے کی خاطر غیر معمولی سماعت کے ذریعے سپر ماسٹر وغیرہ کی تمام اہم باتیں سنتا رہے گا اور تمہیں بتاتا رہے گا۔ پوجا نے کچن سے نکل کر کمرے میں آ کر پارس کے سائے کو دیکھا۔ سایہ دیوار پر نظر آ رہا تھا، وہ سر جھکا کر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، بھائی جان کیا بات ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے پریشان ہو کر سر جھکائے سوچ رہے ہو۔ وہ بولا، ہاں پریشانی کی بات ہے، وہ یہاں ہمارے گھر آنا چاہتی ہے۔ میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ میری بہن اس کا یہاں آنا بالکل پسند نہیں کرے گی، لیکن وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ مگر وہ ہے کون؟ کیوں آپ کے پیچھے پڑی ہے؟ کیا بتاؤں کہ کون ہے؟ تم اسے دیکھو گی تو غصے سے منہ پھیر لو گی یا پھر اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو گی۔ پتہ نہیں کون سی بلائیں آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح وہ کیا بلا ہے۔ وہ پارس کے دماغ میں گئی، پھر ناگواری سے بولی، اے کون ہو تم؟ شی تارا نے کہا، میں پوجا نامی ایک چڑیل کی بہن ہوں۔ دیدی؟ وہ خوشی سے چیخ مار کر اچھل پڑی، میری پیاری دیدی آپ کب آ رہی ہیں؟ آج رات یا کل صبح تک آنے سے پہلے فلائٹ کے بارے میں بتا دوں گی۔ پوجا پارس کے بازو کو پکڑ کر جھگڑتے ہوئے بولی، بھائی جان آپ بہت خراب ہیں، اتنی بڑی خوشخبری یوں ڈرا کر سنا رہے تھے۔ شی تارا اور پارس کہہ لگانے لگے۔ نئے انجینئر اور مکینک نے ٹرانسفارمر مشین کو پوری توجہ سے چیک کرنے کے بعد کہا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اب آپ حضرات اس بات کا سراغ لگائیں کہ اس مشین سے گزرنے کے بعد اب نارمل کیوں ہو جاتا تھا۔
نئے انچارج انجینئر نے سپر ماسٹر کے ایک منتخب جوان کو مشین سے گزارا، پھر اسے آبزرویشن میں رکھا گیا اور اطمینان سے آزمایا گیا۔ وہ بالکل نارمل رہا اور صحیح خیال خوانی کے ذریعے رپورٹ فراہم کرتا رہا۔ پہلے جو بوڑھا انچارج تھا اور ریٹائر کر دیا گیا تھا، اس کے خیالات پڑے گئے۔ وہ بوڑھا یوگا کا ماہر نہیں تھا، اس کے دماغ میں کوئی بھی آ کر مشین میں خرابی پیدا کر سکتا تھا۔ اس کا ماتحت جان مائیکل یوگا کا ماہر سمجھا جاتا تھا، مگر شبہ کیا جا رہا تھا کہ دشمن اس پر تنویمی عمل کر کے مشین میں خرابی پیدا کرتا رہا ہوگا۔ بری، بحری اور فضائی افواج کے ایک اعلیٰ افسر اور سپر ماسٹر نے ایک خفیہ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ اس بار ایسے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے جائیں جو کبھی کسی دشمن کے فریب میں نہ آ سکیں، اور ان کے دماغوں کو یوں فولاد کی طرح بنایا جائے کہ کوئی ان پر تنویمی عمل کر کے انہیں اپنا تابع دار اور امریکہ کا غدار نہ بنا سکے۔ انہوں نے 4 عدد ایسے صحت مند نوجوانوں کا انتخاب کیا جو ذہانت کے تمام مشکل ترین امتحانات میں 100% نمبروں سے کامیاب ہوئے اور حاضر دماغی کا بھی کامیاب مظاہرہ کرتے رہے۔ ان 4 کو گونگے افراد کی طرح اشاراتی زبان سکھائی گئی۔ جب انہیں مشین سے گزارا گیا تو انہیں ٹیلی پیتھی کا علم نصیب ہوا، لیکن مشین کے انجینئر اور مکینک نے اسے اس طرح آپریٹ کیا تھا کہ ان 4 کی قوت گویائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ 4 گونگے بن گئے تھے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی کے بھی دماغ میں اس کی آواز سن کر اور اس کے مخصوص لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے چور خیالات تک پہنچتے ہیں، یا پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر یا اس کی تصویر کی آنکھوں کے راستے دماغ میں چلے آتے ہیں۔ ان 4 کی آنکھوں میں کانٹیکٹ لینز لگائے گئے تاکہ آنکھوں کی اصل پتلیاں جو اندرونی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتی ہیں وہ کانٹیکٹ لینز کے پیچھے چھپی رہیں۔ 1 ہفتے کے بعد اس ٹرانسفارمر مشین کے ایک بیڈ پر پاشا کو لٹایا گیا اور دوسرے بیڈ پر ان 4 میں سے ایک کو لٹا کر مشین کو آپریٹ کیا گیا۔ آپریشن کے چند گھنٹوں کے بعد خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ اس نوجوان میں بھی غیر معمولی سماعت اور بصارت کی خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کامیاب تجربے کے بعد باقی 3 جوانوں کو بھی مشین کے ذریعے غیر معمولی سماعت و بصارت کا حامل بنایا گیا۔ اب سپر ماسٹر کی ماتحتی میں 1 نہیں 5 پاشا ہو گئے تھے۔ اصلی پاشا تو تمام تر غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود کند ذہن تھا، باقی 4 بے حد ذہین تھے۔ وہ لوگ مائک ہرارے کی طرح محب وطن تھے۔ اس کے علاوہ انہیں سپر ماسٹر اور تینوں افواج کے سربراہوں کا انتہائی تابع دار اور محکوم بنایا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مشین کے ذریعے ان کے ذہنوں کو کسی بھی طرح کے تنویمی عمل سے یا کسی اور منفی عمل سے بے حس بنا دیا گیا تھا۔ ان کے ذہنوں پر جیسا بھی عمل کیا جاتا وہ ذہن کبھی اس عمل سے متاثر نہ ہوتے، یعنی کوئی بھی دشمن خیال خوانی کرنے والا ان 4 میں سے کسی کو اپنا معمول اور تابع دار نہیں بنا سکتا تھا۔ جب بھی ان 4 پر کامیاب تجربات ہوتے تو سپر ماسٹر اور تینوں افواج کے اعلیٰ افسران خفیہ میٹنگ ہوا کرتی تھی اور وہ تمام کیے جانے والے کامیاب تجربات پر تبصرے کرتے تھے اور پلاننگ کرتے تھے کہ آئندہ ان 4 سے اس طرح ڈرامائی انداز میں کام لیا کریں گے کہ دشمنوں کو حیرانی اور پریشانی رہا کرے گی۔ اندازہ نہیں ہوگا کہ کن غیر معمولی افراد سے ان کا سابقہ پڑا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس ملک یا تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اکثر سپر ماسٹر کے دفتر میں ایسی خفیہ میٹنگ ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بند کمرے میں کسی فوجی ملازم کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسی رازداری تھی کہ وہاں دیواروں کے بھی کان نہیں تھے، لیکن تھے ان سے دور، ہزاروں میل دور۔ جمیلہ راضی اور ہیرو سپر ماسٹر کی تمام باتیں سنتے تھے اور سپر ماسٹر کے ذریعے فوجی افسران کی بھی گفتگو سنائی دیتی تھی۔ یوں تو راز شاید ہی کبھی ہمیشہ راز رہتا ہے، بید پانے کی جستجو میں رہنے والے ایک دن بید پا لیتے ہیں، لیکن جمیلہ اور ہیرو نے سپر ماسٹر کا کوئی مشن شروع ہونے اور ان 4 کو استعمال کرنے سے پہلے ہی ان کے تمام رازوں کو پا لیا تھا۔ اب وہ 4 دنیا والوں کے لیے یا دوسرے مخالفین کے لیے تو عجوبے ہو سکتے تھے، مگر ہمارے لیے کھلی کتاب بن چکے تھے۔ آئندہ کبھی ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں سوچنا سمجھنا تھا کہ موسم کی پیش گوئیاں ہو چکی ہیں، آندیاں چلنے والی ہیں اور ان آندیوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے یا ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ اب سپر ماسٹر وغیرہ مائک ہرارے کے محتاج بن کر نہیں رہتے تھے۔ ان کے پاس ہرارے سے بھی زیادہ ذہین اور شاطر ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا
پیدا ہو گئے تھے اور وہ چاروں کبھی ہرارے کی طرح باغی نہ ہوتے، ہمیشہ سپر ماسٹر اور فوج کے اعلیٰ افسران کے تابع دار رہتے، اور تابع دار بھی ایسے کہ ان سے کسی بھی حکم پر کبھی یہ نہ پوچھتے کہ ان سے ایسا کام کیوں لیا جا رہا ہے۔ ایسی بحث صرف مائک ہرارے خود کو دانش مند سمجھ کر کیا کرتا تھا۔ ایک میٹنگ میں سپر ماسٹر نے کہا، سب سے خطرناک دشمن اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دوستی اور وفاداری کے دعوے کرتے ہیں مگر ہماری لا علمی میں ہمیں دھوکے دیتے ہیں، جیسا کہ ہمیں بعد میں ہرارے کے بارے میں معلوم ہوا۔ ایک افسر نے کہا، ہم سے دور ہو کر اس ملک سے باہر جا کر وہ حب الوطنی کا دعویٰ کرتا ہے مگر جب سے گیا ہے کبھی اپنے ملک کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ دوسرے افسر نے کہا، ہمیں یہ کہہ کر فریب دیتا رہا ہے کہ اس نے ٹیلی پیتھی جاننے والیوں شی تارا اور پوجا اپنے قابو میں کر لیا ہے، یہ ان کی ٹیلی پیتھی سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں نے اس کا ذکر اس لیے چھیڑا ہے کہ ہمارے یہ حیرت انگیز ٹیلی پیتھی جاننے والے پہلے اسے فوج کے ڈسپلن کے خلاف ہماری توہین کرنے کی سزا دیں گے، وہ جہاں بھی ہوگا اسے پکڑ کر لائیں گے، ہم اسے پھر مشین سے گزار کر اپنا تابع دار بنائیں گے، وہ بلا شبہ ذہین اور شاطر ہے، ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہے، ہم اسے موجودہ چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرح اپنا تابع دار بنائیں گے۔ ایک افسر نے کہا، میں تمہاری تائید کرتا ہوں، اگر ہم موجودہ طریقے کے مطابق مائک ہرارے کو بھی اپنے چاروں خیال خوانی کرنے والوں کی طرح بنائیں گے تو وہ ہمارا سب سے زبردست ہتھیار ثابت ہوگا۔ اگر وہ اپنی آواز اور لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو اس کی آواز کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، ہمارے خیال خوانی کرنے والے اپنی غیر معمولی سماعت سے اس کی آوازیں سنتے رہیں گے، اس کی مصروفیات کے بارے میں بھی معلوم کرتے رہیں گے، یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ وہ آج کل کس ملک اور کس شہر میں ہے، اس کے بعد اسے گھیرنا آسان ہو جائے گا۔ سپر ماسٹر نے کہا، تو پھر یہ طے ہو گیا کہ ہمارے چاروں میں سے ایک خیال خوانی کرنے والے جان کارٹر کو ہرارے کی آواز سنائی جائے گی، پھر جان کارٹر قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ سب نے تائید کی۔ سپر ماسٹر نے کہا، مائک ہرارے اپنا آدمی تھا، ہم نے پہلے اپنے آدمی کی بات کی مگر غیروں میں سب سے خطرناک ایک نامعلوم دیوی ہے جس کا آج کل ذکر ہو رہا ہے اور یہ خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یوگا کے ماہرین کے دماغوں میں بھی گھس آتی ہے اور جسے چاہے اپنا تابع دار بنا لیتی ہے۔ ایک افسر نے کہا، اسی نے مایا کے کھنڈر کے نیچے ایک خفیہ اڈا بنایا تھا، ہماری ایک ٹیم کو وہاں اس کی موجودگی کے آثار ملے ہیں، وہ خود کو پراسرار بنا کر کیوں رکھتی ہے اور کیا ارادے رکھتی ہے، یہ معلوم کرنا اور اسے بھی اپنے قابو میں کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، اگر وہ کسی کے بھی دماغ میں گھس آتی ہے تو ہو سکتا ہے ابھی ہماری باتیں بھی سن رہی ہو، سننے دو اور اسے معلوم ہونے دو کہ اب اس کی بھی شامت آ گئی ہے، ہمارے خیال خوانی کرنے والے اسے زمین کی تہہ سے بھی نکال لائیں گے۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں دیوی کو تلاش کرنے اور اسے پکڑ کر یہاں لانے کی ذمہ داری اپنے دوسرے خیال خوانی کرنے والے آندرے فوک کو دیتا ہوں، آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ سب نے تائید کی۔ سپر ماسٹر نے کہا، پچھلے دنوں MIM کی تنظیم نے ناک میں دم کر دیا تھا، اگرچہ اسلامی کانفرنس میں واضح طور سے کہہ دیا ہے کہ جو اسلامی ملک چاہے وہ اسرائیل سے معاہدے کر سکتا ہے، اس کے باوجود تنظیم درد سر بنی رہے گی، کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہونے دے گی جس میں سیاسی ہیر پھیر کے ذریعے مسلمانوں کو پسماندہ بنایا جائے، ہمیں اس تنظیم کے سربراہ تک پہنچنا اور اسے بے نقاب کرنا ہوگا۔ تینوں افواج کے اعلیٰ افسران توجہ سے باتیں سن رہے تھے۔ سپر ماسٹر نے کہا، وہ پہلے مذاکرات میں انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر آیا، پھر اسلامی کانفرنس میں خود کو ایک انسانی سایہ بنا کر پیش کیا۔ انسانی ٹھوس جسم کو سایہ بنانے والی وہ گولیاں طبی سائنس کا نہایت ہی حیرت انگیز کمال ہے، یہ گولیاں پہلے جوڈی نارمن کے پاس تھیں جسے MIM کا وہ سربراہ چھین کر لے گیا۔ ایک افسر نے کہا، سایہ بننے والے اس سربراہ کی آواز کی کیسٹ بھی ہمارے پاس ہے، یہ آواز ہمارے تیسرے خیال خوانی کرنے والے مارکوس برٹن کو سنائی جائے
جائے اگرچہ سائے کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے سایہ بن کر ظاہر ہو۔ ہمارا مارکوس برٹن بہت چلاک ہے، اس سربراہ سائے کی رگ تک پہنچ جائے گا۔ ان چاروں خیال خوانی کرنے والوں میں کوئی کسی سے کم نہیں تھا، سب باصلاحیت ذہین اور تیز و ترار تھے، اس لیے سب نے تائید کی کہ مارکوس برٹن MI M کے سربراہ سائے پارس کو بے نقاب کرے گا۔ سپر ماسٹر نے کہا، اسرائیل ہمارا سب سے زبردست مہرہ ہے، مگر ہمارے لیے درد سر بھی بن جاتا ہے۔ اس کی خفیہ یہودی تنظیم میں اب وہ پہلا سا دم خم نہیں رہا، پھر بھی وہ قائم ہے۔ ہم سے بغاوت کرنے والا داؤد منڈولا بھی اس تنظیم میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس یہودی تنظیم میں اب کتنے خیال خوانی کرنے والے رہ گئے ہیں اور کون اسے خفیہ طور پر رکھے ہوئے ہے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چوتھے اور آخری خیال خوانی کرنے والے فیوری بوائے کو مامور کیا جائے اور وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جو ان کی لا علمی میں اس تنظیم کے اندرونی راز معلوم کرتا رہے، ان یہودیوں کو خوش فہمی میں بھی مبتلا رکھے کہ کوئی ان کی جڑ تک نہیں پہنچے گا۔ وہ سب سوچ سمجھ کر منصوبے بنا رہے تھے اور ان منصوبوں کے مطابق اپنے چاروں خیال خوانی کرنے والوں کو میدان میں بھیجنے والے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جب سے ٹرانسفارمر مشین بنائی گئی ہے تب سے ناکامیوں کا منہ دیکھنے کے بعد اب انہوں نے نہایت دانش مندی سے اس ٹرانسفارمر مشین کو استعمال کیا تھا اور 4 غیر معمولی ٹیلی پیتھی جاننے والے عجوبے پیدا کیے تھے، واقعی مخالفین کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہونے والے تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی، سپر ماسٹر نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے اس کے ماتحت نے کہا، سر ابھی یہ ایک اخبار آیا ہے۔ سپر ماسٹر نے بات کاٹ کر کہا، شام کا اخبار روز آتا ہے، میں نے کہا تھا کہ میٹنگ کے دوران ڈسٹرب نہ کرنا، اخبار 1 گھنٹے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن سر بہت اہم خبر ہے اور وہ سونیا کے متعلق ہے۔ کیا؟ وہ چونک کر بولا، ادھوری باتیں نہ کیا کرو، کیا لکھا ہے سونیا کے بارے میں؟ سونیا کا نام سن کر وہاں بیٹھے ہوئے تمام فوجی افسران کے کان کھڑے ہو گئے، وہ سوالیہ نظروں سے سپر ماسٹر کو فون پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر سپر ماسٹر نے ریسیور رکھ کر افسران سے کہا، ہم تو سمجھ رہے کہ آمنہ رسونتی کی طرح سونیا بھی گوشہ نشین ہو گئی ہے، لیکن وہ تو کفن پھاڑ کر نکل آئی ہے۔ ایک نے بے یقینی سے پوچھا، کیا واقعی وہ سپر ماسٹر نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، آج شام کے اخبار میں یہ چھپا ہے کہ اس نے اپنے دونوں بچوں کو بابا صاحب کے ادارے کے حوالے کر دیا ہے اور خود ادارہ چھوڑ کر ایک مخصوص مدت کے لیے زیر زمین رہائش اختیار کرنے جا رہی ہے۔ کیا؟ سب ہی نے حیرانی سے پوچھا۔ ایک نے کہا، یہ کیا بات ہوئی، وہ زیر زمین کیوں رہے گی؟ ایک اخباری رپورٹر نے یہی سوال کیا تھا اور اس نے جواب دیا تھا کہ وہ وضاحت سے کچھ نہیں کہے گی، بس یوں سمجھ لیں کہ وہ زیر زمین کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے، ملاقات کے بعد اپنے بچوں کے پاس واپس آ جائے گی۔ چند لمحات تک خاموشی رہی، پھر ایک افسر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، بات سمجھ میں آ گئی، ابھی ہم جس پراسرار دیوی کا ذکر کر رہے تھے وہ بھی زیر زمین رہتی ہے۔ ہم سب سونیا کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے ملاقات کا لفظ معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے، کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ہو سکتا ہے اس دیوی کے ساتھ اس کی ٹھن گئی ہو۔ سپر ماسٹر نے کہا، اس دیوی سے اس کا کوئی اختلاف ہے یا نہیں، یہ وہ سمجھے، ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ بابا صاحب کے ادارے سے ایک زہریلی گیس خارج ہو گئی ہے اور وہ ہمارا سانس لینا بھی دشوار کر دے گی۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، فی الحال ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ اس پہلو سے سوچیں کہ وہ مسلمان ہے، اگر MI M کے سربراہ نے اس سے مدد طلب کی تو وہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی۔ دوسرے افسر نے کہا، اس نے بیان دیا ہے کہ زیر زمین کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے، اگر ہم لفظ ملاقات کو معنی خیز یا تنزیہ نہ سمجھیں اور یہ فرض کر لیں کہ وہ زیر زمین رہنے والی دیوی سے دوستانہ ملاقات کے لیے جا رہی ہے تو پھر دیوی کی حمایت اور ہماری مخالفت کرے گی۔ وہ سب شام کا اخبار منگوا کر توجہ سے وہ خبر پڑھنے لگے، لیکن خبر مختصر تھی کیونکہ سونیا کا بیان مختصر تھا، وضاحت نہیں تھی، سمجھنے کے لیے صرف اتنی سی بات تھی کہ جس بلا کے متعلق گوشہ نشینی کا یقین کر لیا گیا تھا وہ اس گوشے سے نکل آئی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نکلنے کے بعد واقعی زیر
کیسے زمین جائے گی، زمین کے کس حصے میں جائے گی یا دھوکہ دے رہی ہے اور زمین پر ہی رہے گی، کتنے عرصے تک رہے گی، یا سب سمجھ رہے تھے کہ جب تک اپنے بچوں کے پاس واپس نہیں جائے گی دشمنوں کی آدھی سانس اٹکی رہے گی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس روز بابا صاحب کے ادارے سے نکل کر گئی ہے، کس بحروب میں اور کس سمت گئی ہے۔ جس اخبار کے رپورٹر نے بابا صاحب کے ادارے کے انکوائری سیکشن سے پوچھا، سیکشن انچارج نے اسے سونیا کی آواز کا کیسٹ سنا دیا، اسی لیے وہ ادارے سے جاتے وقت کسی کو نظر نہیں آئی۔ سپر ماسٹر نے کہا، ابھی ہم اپنے چاروں خیال خوانی کرنے والوں کو بلائیں گے، میں بابا صاحب کے ادارے کے انکوائری سیکشن سے رابطہ کروں گا اور فون پر سونیا کا ریکارڈ کیا ہوا بیان سنوں گا، میرے ساتھ آپ اور وہ چاروں خیال خوانی کرنے والے سنیں گے، پھر یہ چاروں کی ڈیوٹی رہا کرے گی کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں غیر معمولی سماعت سے سونیا کی آوازیں سنتے رہیں، اس طرح معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کرتی پھر رہی ہے۔ ان چاروں نئے خیال خوانی کرنے والوں کو بلایا گیا اور سمجھایا گیا کہ انہیں ابھی سونیا کی آواز سنائی جائے گی، وہ چاروں اس کی آواز کو ذہن نشین کریں اور وقفے وقفے سے اس کی آوازیں سن کر معلوم کرتے رہیں کہ وہ کہاں ہے اور کن خاص لوگوں سے مل رہی ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد بابا صاحب کے ادارے سے ایسے وقت کیوں نکلی ہے جبکہ اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، انہیں ماں کی ضرورت ہے اور ماں اتنی اہم ضرورت کو نظر انداز کر کے جا چکی ہے۔ وہ چاروں سپر ماسٹر کی باتیں سن کر مسکرائے، پھر ایک نے کہا، سارے سونیا کی آواز سنانے کے لیے ہمیں بلانے کی کیا ضرورت تھی، ہم تو یوں بھی سن لیتے۔ دوسرے نے کہا، جی ہاں، آپ فون پر دوسری طرف سے آنے والی کیسٹ کی آواز سنتے رہتے اور ہم آپ کے ذریعے اس آواز کو ذہن نشین کرتے رہتے۔ تیسرے نے کہا، یہ جو آپ حضرات خفیہ میٹنگ کرتے رہتے ہیں، آپس میں بولتے رہتے ہیں، تو آپ حضرات کا ایک ایک لفظ ہم اپنے اپنے بنگلوں میں بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی میٹنگ دنیا والوں کے لیے خفیہ ہو سکتی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ سپر ماسٹر اور فوج کے اعلیٰ افسران ذرا جھینپ کر ایک دوسرے کو تکنے لگے، وہ بھول گئے تھے کہ اپنے ہی جوتے اپنے پاؤں کو کاٹا کرتے ہیں، وہ آپس کا کوئی راز ان خیال خوانی کرنے والوں سے کبھی نہیں چھپا سکیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔